بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرام، جو دودھ گرم کر کے پیتا ہے تو سمجھ جاؤ اس کی ہڈیاں اونٹ سے بھی زیادہ مضبوط ہیں۔ جو ہلدی والا دودھ پیتا ہے تو سمجھ لو اس پر سانپ کا زہر اثر نہیں کرے گا۔ پانی میں تخم ملنگا ڈال کر کھانے سے زندگی بھر فالج نہیں ہوگا۔ پانی کے ساتھ لونگ کھانے سے زندگی بھر دمہ نہیں ہوگا۔ گھر میں بکری پالنے سے الرجی نہیں ہوتی۔ جس گھر میں مرغیاں ہوتی ہیں اس گھر کے افراد کو گرمی میں دانے نہیں نکلتے۔ موٹی گردن والا عقل کا تھوڑا ہوتا ہے۔ جو زیادہ کالا لباس پہنتا ہے اس کو دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ جو کھانا کھا کر فوری سو جاتا ہے اس پر بزرگی جلدی آ جاتی ہے۔ جو کھانے کے بعد دسترخوان سے ہاتھ صاف کرتا ہے اس کے رزق میں کمی کر دی جاتی ہے۔ جس کی پلکیں گھنی ہوں وہ ذہین ترین ہوتا ہے۔ جس کے دانت ٹیڑھے ہوں اس کا دل صاف ہوتا ہے۔ جو کھانا پورا نہ کھائے بچا کر کھانے کا عادی ہو اس پر بیماریاں جلدی آتی ہیں۔ جو بندہ ٹھنڈا پانی زیادہ پیتا ہے اس کی موت دل کے دورے سے ہوتی ہے۔ پہنے ہوئے کپڑوں سے منہ پونچھنے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ پالک کا سالن بنا کر کھانے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ بکری کے دودھ میں سونف ڈال کر گرم کر کے پینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ گھر میں چوری ہو جائے تو فوری استغفار کثرت سے کرو، تمہیں متبادل چیز مل جائے گی۔ دل میں بے چینی ہو تو فوراً شکرانے کے 2 نفل اللہ کے حضور ادا کرو، سکون مل جائے گا۔ اگر آپ کا پیٹ بڑھ گیا ہے تو روزانہ نہار منہ 5 منٹ کے لیے 1 پاؤں پر کھڑے ہونے سے پیٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لہسن میں مردانہ کمزوریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے قوت ہوتی ہے۔ اس کے استعمال سے خون کی شریانیں صاف ہو جاتی ہیں اور خون پتلا ہوتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق رات کو سونے سے پہلے چائے پینا آپ کی نیند کو متاثر کرتا ہے۔ سر درد کی وجہ بھی بن سکتا ہے۔ چہرے کا رنگ گورا کرنا ہے تو دہی میں ہلدی مکس کر کے چہرے پر لگا دیجیے۔ 90 سال تک چہرے کا رنگ خراب نہیں ہوگا۔ بدنما داغ ختم کرنے ہیں۔ کریلے کے چھلکوں کو پیس کر اس میں ٹماٹر کا رس ڈال کر داغوں پر لگاؤ، 80 سال تک داغ اور دبے نہیں آئیں گے۔ لہسن کے استعمال سے مردانہ اعضاء میں توانائی بڑھ جاتی ہے۔ سونے سے 2 گھنٹے پہلے چائے نہ پینا بہتر ہے۔ تیزابیت سے بچنے کے لیے تھوڑا کھائیں، کثرت سے کھانا نہ کھائیں۔ سونے سے پہلے کھانے سے پرہیز کریں۔ اسپغول کے 2 بڑے چمچ رات سوتے وقت پانی کے ساتھ لیں۔ بادی اور خونی بواسیر کا کثیر ٹوٹکا ہے۔ دوسروں کو گھریلو معاملات میں ٹانگ اڑانا ختم کر دیں۔ ہاف بوائل انڈا کھانے سے نیند کم آتی ہے۔ سر درد کے آرام کے لیے 1 لیموں کو کاٹیں اور پھر اس کو پیشانی پر ملیں، سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ ہلدی تازہ پانی سے روزانہ کھلاؤ، بلغمی دمہ دور ہو جاتا ہے۔ صحت مند دماغ کے لیے اپنی خوراک میں سفید چینی کو محدود اور پھر ختم کر دیں۔ برف کھانے سے جلدی بڑھاپا آتا ہے۔ چلتے ہوئے کچھ کھانے سے معدہ سکڑ جاتا ہے۔ دبلے افراد ناشتے میں ڈبل روٹی کا استعمال کیا کریں، موٹے ہو جائیں گے۔ اگر تھوڑا کام کر کے تھک جاتے ہیں تو منقع کھایا کریں، ہر قسم کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ چاول کے زیادہ استعمال سے جگر خون کم بناتا ہے۔ دل کے مریض کھجور کے درخت کے سائے تلے بیٹھا کریں، اس کے دل کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ شہتوت کے درخت کے نیچے بیٹھنے سے خارش نہیں ہوتی۔ عورت گھر کے واش روم میں جاتے وقت سر پر کپڑا نہ ڈالے تو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔
داڑھی کے بال گرنے لگ جائیں تو یہ مردانہ طاقت کمزور ہونے کی علامت ہے۔ کھانسی کے وقت سینے میں درد اٹھے تو نیم کے درخت کے پتوں کو چھاتی پر مسلنے سے درد ختم ہو جائے گا۔ سانس لینے میں رکاوٹ محسوس ہو تو سبز چائے پی لیں۔ نیند کا غلبہ ہو تو دودھ میں الائچی ڈال کر پی جائیں۔ نیند 3 گھنٹے کے بعد آئے گی۔ گیلے بالوں میں کنگھا کرنے سے بال کمزور ہو جاتے ہیں۔ آگ میں نمک ڈالنے کی فضول عادت سے یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ کچے پھلوں اور کچی روٹی کھانے سے ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ کان کے اندر دانے نکل آئیں تو سمجھ جاؤ سماعت میں کمی ہونے والی ہے۔ ریڑھ کا مربع کھانے سے انسان کی جوانی برقرار رہتی ہے۔ جامن کے پتے چبانے سے کبھی پاؤں سن نہیں ہوں گے۔ جن کو جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو وہ سوہا نجنے کی پلیاں پکا کر سالن کھایا کریں۔ کیلا کھانا کینسر کے مریض کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ ناشتے میں کھجور کا استعمال جادو ٹونے سے محفوظ رکھتا ہے۔ فالج والا مریض فالج کے حصے پر کدو کا پانی لگائے، فالج ختم ہو جائے گا۔ جو لوگ داڑھی رکھتے ہیں ان میں مردانہ کمزوری کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ گرم اور میٹھی چیزیں کھانے کے بعد پانی پینا دانتوں کو خراب کر دیتا ہے۔ لیموں کا رس چوسنے سے یا چہرے پر لگانے سے چہرے کی چھائیاں غائب ہو جاتی ہیں۔ اگر خون میں کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے تو باقاعدگی کے ساتھ بادام کھایا کریں۔ کریلے کی خوشبو سونگھ لیا کرو، سانس کی بیماری کبھی نہیں آئے گی۔ چھوٹی مکھی کا شہد کا 1 قطرہ آنکھ میں ڈال دو، نظر تیز ہو جائے گی۔ جو عورتیں ناشتے میں شہد استعمال کرتی ہیں ان کی جلد ملائم اور چمکدار ہو جاتی ہے۔ بدہضمی سے بچنے کے لیے آہستہ کھائیں۔ نمکین کھانوں کا استعمال محدود رکھیں۔ فروٹ چاٹ کا ذائقہ منفرد بنانے کے لیے اس میں لیموں کا رس نچوڑ دیں۔ رات کو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما ڈالنا سنت ہے، اس سے آنکھیں بھی ٹھیک رہیں گی۔ جسمانی کمزوری دور ہو کر قوت میں اضافہ ہوگا۔ عورت سمارٹ اور دبلی پتلی ہونا چاہتی ہے تو اجوائن دیسی 50 گرام، السی کے بیج 100 گرام، زیرہ سفید 50 گرام توے پر ہلکے گرم کر کے الگ الگ پیس کر ملائیں۔ 1 چمچ صبح خالی پیٹ نیم گرم پانی کے ساتھ اور رات کو سوتے وقت بھی دوائی لے کر پھر کچھ نہ کھائیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ مزید ڈاکٹر کے مشاورت سے استعمال کریں۔ دودھ ٹھنڈا کر کے پینے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو بھینس کا کچا دودھ پیتا ہے اس کو کبھی کمر کے درد کی شکایت نہیں ہوتی۔ پپیتے کے بیج پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرتے ہیں۔ لیموں کی چھلکے ضائع مت کریں، ان کو واشنگ مشین میں ڈال کریں، واشنگ مشین کی میل کچیل صاف ہو جاتی ہے۔ انار کے چھلکے کا چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے الرجی اور پرانی خارش ختم ہو جاتی ہے۔ اپنے پیر گرم پانی میں بھگونے سے آپ کے سر کو بہتر محسوس کرنے میں مدد ملے گی۔ آب زمزم کو دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ مٹی کے برتن میں کھانا کھانے سے کینسر جیسی بیماری نہیں ہوتی۔ زیادہ دیر تک جینا ہے تو غذا ہمیشہ سادہ کھاؤ۔ سونے میں مشکل ہو رہی ہے، اپنی پلکیں تیزی سے جھپکائیں۔ نہار منہ ادرک کے پانی میں 1 لیموں نچوڑ کر پی لیا جائے تو چربی غائب ہو جاتی ہے۔ انگور کھانے سے پھیپھڑوں کو طاقت ملتی ہے اور بلغم بھی ساری باہر آ جاتی ہے۔ توری کی سبزی زیادہ کھاؤ، بدن کی جلد دوان رہے گی۔ بانجھ پن کی بیماری موٹاپے میں زیادہ ہوتی ہے۔ پرندوں کا جھوٹا پھال کھانے سے عمر بڑھتی ہے۔ کھانے کے فوراً بعد پخانہ آ جائے تو
سمجھ لو معدہ کمزور ہے۔ گھٹنوں کے درد میں ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ بینگن، ماش کی دال، گوبھی اور بڑا گوشت۔ یہ سادہ سے کام کرو گے تو ہمیشہ جوان رہو گے۔ نہار منہ 2 گلاس نیم گرم پانی پی لیا کرو۔ کھانے کے بعد ادرک چبا لیا کرو۔ نہانے سے قبل تیل کی مالش کر لیا کرو۔ بدن کی کھال لٹک جائے تو لسوڑے کو بدن کی کھال پر رگڑ لو اور نہا لو، 100 سال تک کھال لٹکے گی نہیں۔ گیس یا بوجھل معدے والے حضرات انگور کا ناشتہ کریں۔ تیز پتے کی چائے ہاضمے کو درست کرتی ہے۔ کسوری میتھی کا روزانہ استعمال آپ کو شوگر سے بچاتا ہے، بدہضمی کو ختم کرتا ہے، دل کی بیماریوں میں بہت زیادہ مفید ہے۔ چھینک روکنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو تو نہار منہ شہد اور پیاز ملا کر کھا لو۔ کچے چاول کھانے سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ حمل کے دوران کھٹی چیزیں کھانے سے گریز کریں، اس سے پیدا ہونے والے بچے پر اثر پڑتا ہے۔ اپنی جلد پر ہاتھ سے چٹکی کاٹو، سستی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کام کرتے وقت اچانک سر کا درد شروع ہو جائے تو نمک چاٹنے سے سر درد ختم ہو جائے گا۔ کن ذہن بچوں کو خشخاش اور چنے کی پکی بنا کر کھلائیں، بچہ ذہین ہو جائے گا۔ انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پینے سے زکام فوری ختم ہو جاتا ہے۔ گرم دودھ کے بعد پانی پینے سے کھانسی ہوتی ہے۔ اگر دانت ٹیڑھے آ گئے ہوں تو مسواک کیا کریں۔ اگر رات کے وقت کم کھایا جائے تو اس سے موٹاپے میں کمی واقع ہوگی۔ گڑ کو جلا کر سونگھنے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ املی کا اچار کھانے سے پخانہ کھل کر آتا ہے۔ پیشاب کر کے ہاتھ نہ دھونے سے لقوہ ہو جاتا ہے۔ پیشاب کرنے کے بعد قطرے آتے ہوں تو پیشاب والی جگہ پر مٹی کے روڑے سے استنجا کرو، قطرے نہیں آئیں گے۔ دہی میں تھوڑا سا زیرہ ڈال کر کھائیں، اس سے معدے کو آرام ملے گا۔ گرین ٹی کا 1 کپ پئیں، یہ معدے میں گیس کو جمع ہونے سے روکتی ہے۔ مسواک کے بارے میں ایک عجیب بات ہے، جتنا بھی شدید ایکسیڈنٹ ہو، اگر جیب میں مسواک ہو تو ہڈی نہیں ٹوٹے گی، جسم لہو لہان ہو۔ اگر چہرے پر چھڑیاں پڑ جائیں تو صرف 1 کھیرا رگڑنے سے کچھ دنوں میں چہرہ جوان جیسا نظر آنے لگے گا۔ نزدیک بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے سے انسان جلدی اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے اور وہ اندرونی طور پر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پرندوں کا جھوٹا پھل کھاؤ، جسم میں طاقت آتی ہے۔ ہاتھوں کی جلد سیاہ پڑ جائے تو لیموں کا رس لگائیں۔ اگر سالن بد ذائقہ ہو جائے تو سالن کو گرم مصالحوں اور ہری مرچ کا تڑکا لگا دیں، سالن مزیدار اور خوشبودار ہو جائے گا۔ روغن زیتون کھانے سے بریسٹ کینسر کے مرض سے شفا حاصل ہوتی ہے اور چہرے کا روکھا پن، دانے اور چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ مرگی کے دورے میں پسا ہوا پیٹھا مریض کو سونگھایا جائے تو مریض کو ہوش آ جاتا ہے۔ پیٹھے کا پانی گھر میں چھڑک دینے سے گھر میں بچھو نہیں آتا۔ پیٹھے کا استعمال زہر کے اثرات سے بھی بچاتا ہے۔